سکتی. اور جہاں عظیم ہستیاں دا ذکر خیر ہے انہاں دی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. آپ دا اسم گرامی بھی ہے فاطمہ. فاطمہ کیوں نہ رکھا گیا؟ لأنہا فاطمہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا فاطمہ عن النار، اللہ تعالیٰ نے انہوں کو دوزخ کول جدا کر چھوڑا، یعنی جیری جنت دی عورتاں دی سردار بن گئی ہے. ظاہر ہے اس تو ود کے دوزخ کول محفوظ کون ہو سکتا ہے؟ جنت دی عورتاں دی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ. یہ تو آپ دا ذاتی اس میں گرامی ہو گیا. تو آپ دیاں صفتاں دے وچوں ایک صفت، آپ دے القاب دے وچوں ایک لقب بتول. بتول دا مادہ وہ تبتل والا جو کو قرآن تبتل فرمائندا بھی وتبتل الیہ تبتیلا، اسے کول مادہ ہے بتول. بتول کول مراد کنارہ کش، کہندے کول دنیا کول کنارہ کش تے اپنے ساری رجوع اور اپنی ساری محبت دا مرکز اپنے رب کائنات دی ذات گرامی کو بناؤن والی ہستی. صبح شام ذکری قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھیں دے. اور سونے کریم آقا نے جہاں ڈیوٹیاں لائیاں، جہاں نکاح فرمایا نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے بعد، یعنی جنگ بدر دے بعد اور عہد کل پہلے، یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہوا. انہاں دی عمر مبارک آپسی تقریباً 4-5 سال دا فرق ہے. حضرت علی جیلے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ 9 سال دے ہن یا 10 سال دے، اور حضرت فاطمہ الزہرا 5 یا 6 سال. 35 نبوی حضور علیہ السلام دی حیات مبارکہ دا 35واں سال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی ولادت دا سال ہے. اور طبقات ابن سعد حضرت عباس دی ایک بڑی خوبصورت روایت موجود ہے. انہاں دہاں ہستیاں دے چچا حضرت فاطمہ الزہرا دے تخیر دادا ہوئے سن، چونکہ آپ دے والد دے چچا ہے، حضور علیہ السلام دے چچا ہے. اور حضرت علی دے سگے چچا ہو گئے، حضور دے بھی سگے چچا حضرت علی دے بھی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. حضرت عباس ایک دفعہ تشریف گنے طبقات ابن سعد چھے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی دے درمیان چھے بحث ہوندی پئی. حضرت علی فرمائندیاں کہ میں وڈا تھوڑے کول، حضرت فاطمہ فرمائندیاں کہ نہیں میں وڈیاں عمری تھوڑے. تو حضرت عباس نے آ کے فیصلہ فرمایا کہ جیرے سال اساں کعبہ بنایا ہے 35 نبوی حضور علیہ السلام دی عمر مبارک دا 35واں سال ہے یہ قریش مکہ نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیتا. اس کی وجہ یہی کہ کعبہ منہدم ہو چکا ہے، اور انہاں حلال دے کچھ پیسے شرط لئی بے حلال دے پیسہ نالی کعبہ بناونا. اتنی گال تاں کافروں کو بھی سمجھ آئی جو مسیتاں تے حرام دے پیسے نہیں لگ دے. اللہ دے گھراں تے ہمیشہ وہ ہوئے رزق طیب. حدیث بخاری فرمائندی ہے نا کہ جائیں رزق طیب، رزق پاک اور حلال رزق کو اللہ دی بارگاہ پیسہ کیتا. فرمایا اللہ تعالیٰ سجے ہاتھ نال ہوندا صدقہ قبول فرمائندے. اور ویسے حضور فرمائندے کہ اللہ دے دوئے ہاتھ سجن، وہ تو کوئی کھبا ہاتھ کوئی نہیں، لیکن سجے ہاتھ نال قبول کرنے دا مطلب بہو محبت تے بہو پیار نال اللہ تعالیٰ اس تحفے کو قبول فرمائندے جیرا حلال دی کمائی دے پیش کیتا ویندے. اور نال حضور نے یہی فرمایا کہ لا یقبل الا طیبات، اللہ تعالیٰ طیب دے علاوہ بھئی کوئی شے قبول ہی نہیں فرمائندا، ہمیشہ حلال کو قبول فرمائندا. تو بھرا رزق حلال، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال اللہ کوئی معمولی جی کوئی ہک دانا بھی دے ویچا پنڈ دا، اللہ تعالیٰ اس کو ایویں موٹا کریں دا رہندا جی میں تساں گھوڑے دے بچے پلیں دے وے. حضور نے فرمایا فلوہ دا لفظ ہے گھوڑے دے بچے واسطے، جی میں تساں گھوڑے دے بچے پلیں دے وے جڑے شوقین ہوندے اور وت وڈا کر کے موٹا کر کے وت ظاہر ہے او اس کو وچیندن یا اس تے سواری کریں دن. تو فرمایا اللہ تعالیٰ تھوڑے صدقے والے چھوٹے جہی دانے کوئی یا 1 روپے کو بھی اللہ تعالیٰ ایویں اپنے کرم تے فضل دینا. یربی الصدقات قرآن فرمائے نا یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائیں دے اور صدقہ کو ودھائیں دے. اللہ تعالیٰ اس رنگ نال ودھائیں دے رہ ویندے کہ یہاں تک کہ فرمایا او پہاڑ دے برابر سائز ہو ویندی، او ہکے دانے دی جیرا بظاہر 1 روپیہ ہے یا 1 دانہ ہے کھجور دا یا کہیں شے دا. تو اس واسطے جہاں اتنا کنال لیتی انہوں کو مبارک ہوئے کہ انشاءاللہ سونا رب اپنی شان نال اس کو ودھائے سی. اور جنہاں قیامت دے دا اجر ملنا ہے ایک کنال والا اجر نہ ہو سی، پتہ نہیں وہ پوری زمین تے کتنی زمیناں دے برابر اجر عطا سی. اللہ سونا اپنی شان دے مطابق بدلے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ تساری ولادت ہوئی اس سال جڑے سال اساں کعبہ تعمیر کیتا ہے. اسے حضور علیہ السلام دی عین جوانی دی عمر مبارک ہے 35 سال. تو حضرت فاطمہ دی ولادت اس سال ہوئی. حضرت علی آپ نے فرمایا کہ تساں 4-5 سال اس کو پہلے پیدا ہوئے.
تو اس کو اندازہ بھائی ابھی اس کے علاوہ روایتیں ہیں لیکن میں ایک ریفرنس واسطے صرف عرض کی تھی طبقات دی روایت. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما و رضوان اللہ تعالی علیہما انہاں دو ہستیاں دا جڑے حضور نے نکاح پڑھایا تو پہلے تو محبت بھرے حضور نے دم بھی فرمائے تھے دعاؤں بھی فرمائیں. اللہم انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور نے دعا فرمائی. اس واسطے ہر جڑا پیو اپنی بچی دی شادی کرے نہ پیوے اس کو یہ دعا منگنی چاہیے. سنت بھی ہے اور اس دعا دے اندر پتہ نہیں کتنی برکتیں موجود ہیں کہ اللہ دی پناہ میں تھوا کو دیندا پیاں اور تھوڑی آون والی ذریت قیامت تک جتنے بال ہونے اپنی بچی کو حضور پہ فرمائیں تیری ساری ذریت کو میں شیطان مردود کو سونے رب دی پناہ پیش پیا کر. اور اس واسطے یہ سادات واسطے یہ دعائے کمال دعا ہے. ویسے تو حضرت مریم علیہ السلام دی قرآن کریم چھے کہ انہاں واسطے یہ دعا فرمائی. تا حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور علیہ السلام نے انہاں لفظاں کی دعا فرمائی جڑے قرآن کریم سورۃ آل عمران وچ موجود ہیں. اللہم انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. اے اللہ تیری بارگاہ وچ میں اپنی شہزادی کو پیش کرے نا تے قیامت تک ان دے بالاں کو بھی تیری حفاظت ہی رہے. یہ سادات واسطے ایک نرالی دعا ہے جڑی انہاں دی خصوصیت ہے اور کوئی انہاں دا بے شمار شانج کوئی انہاں دا مقابل نہیں ہو سکتا انہاں دا ثانی نہیں ہو سکتا. تو انہاں چوں یہ انہاں دی خصوصیت ہی ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور علیہ السلام نے یہ نکاح پڑھایا. اس دے بعد انہوں کو گھاری چیزوں نے خود پہنچایا. اس دے بعد حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ گھر دیاں ذمہ داریاں تیریاں تے باہر دیاں ذمہ داریاں علی دیاں. گھر فاطمہ دے ذمے تے باہر دیاں ذمہ داریاں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس واسطے سارے واسطے ایک سنت ہی ہے کہ ساریاں ماما بہنی جے گھر وچ ویسن تو گھر دیاں ذمہ داریاں حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکت او گھر والی دیاں ذمہ داریاں لائیں کہ گھر دے جو انتظامات ہیں مسائل ہیں ضرورتاں پوریاں کرے سی خامد لیکن گھر دے انتظامات جڑے حسن جی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چکی پیندیاں رہی ہیں اور چکی خود یعنی وہ جی پتھراں والی چکی ہوندی ہے سارے گھراں چ رہی ہے کچھ عرصہ پہلے تک ہونی چنے چنے میرا خیال ہے پیون والے تھوڑے پاسے حسن پہ وہ چکی حضرت فاطمہ الزہرا پیندیاں اور مشک پانی دیاں بھی چیندیاں باروں حضرت علی گھناندے ہیں. اس سے انہاں حدیث موجود ہے سیرت دیاں کتاباں چی اور مختلف کتب احادیث چی خصوصاً معجم کبیر کافی اس موضوع دی حدیثاں اور تحفۃ المولود جو حضرت ابن قیم نے کئی اس ریفرنس دا یا الوابل الصیب بھی کئی چیزاں روایت کی تھیں ابن قیم دی نے کتابیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہر دے کم مشقتاں اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی مشقتاں اور برکت واسطے ایک حدیث پاک جڑی بخاری شریف دی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سارے واسطے بہت سارے درس ہیں اس حدیث مبارکہ. یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی وہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کر کر کے آپ دے سونے ہتھاں دے وچ گلٹیاں ہو گئیاں روڑیاں نہیں بڑھویں ہتھاں دے وچ گلٹیاں وہ چکی پی پی کے اور گھر دے دیگر کم کاج کر کر کے آپ دی یعنی صحت مبارکہ حالانکہ آپ دی کوئی ایڈی عمر تو کوئی نہیں اپنی وصال دے ویلی ٹوٹل انہاں دی عمر 29 سال ہے. حضرت فاطمہ 29 سال دی عمر ہی فوت ہوئی حضور دے وصال دے کل 6 مہینے بعد آپ دا وصال ہے. لیکن گھر دیاں یعنی مشقتاں کیتیاں صحیح مانے فرمائیں پوری حدیث پڑھو جب برکت واسطے ان فاطمہ علیہ السلام بخاری دے لفظ شکت ما تلقا من اثر الرحا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چکی پیون دی وجہ کو آپ کو یعنی ہاتھ مبارک بھی اور آپ دے جسم اتھر دے دیگر حصہ دے وچی درد دی شدت اور تکلیف ہوئی اور ہتھاں تے وہ نشان پہ گئے سختی دے. فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیون پتہ لگا کوئی علاقہ فتح ہویا اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ کچھ قیدی ہے کچھ غلام ہے. فن طلقت حضرت فاطمہ الزہرا اس خیال نال کہ چونکہ سونے کول آپ ریاست اسلامی دے سربراہ ہیں اور ہی علاقہ فتح ہویا تو بہت سارے غلام تے کنیزاں آپ کو حاصل ہوئیاں اسلامی ریاست کو. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے موقع غنیمت گنا کہ ہن موقع ہے کہ ایک غلام اساں بھی گھن چھوڑوں. حضور علیہ السلام کو گزارش کر کے کہ ایک غلام سا کو عطا کر چھوڑیں تاکہ چکیاں والا کم تے اس طرح دے جڑے مشقت والے کم ہیں وہ کوئی غلام سا نال کوئی ہاتھ مڑا گر سی تو کم جڑے گھر دے ہن ذرا وہ سہولت ہو ویسی. حضرت فاطمہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئیاں فن طلقت فلم تجد ہو یہ گئیاں تو سونا گھر تشریف فرمانن آپ کہیں پاسے تشریف گن گئے ہیں
لہذا فوجدت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف فرما ہن فاخبرتھا، تو حضرت عائشہ کو آپ نے یہ مسئلہ ڈس چھوڑا جو میں کیوں آئی ہوں، اپنا مقصد یعنی میں اس واسطے آئی ہوں کہ چونکہ قیدی تے کئی غلام ہیں تو لہٰذا حضور علیہ السلام تشریف گنا میں تو میری عرضی پیش کر چھوڑے کہ ایک غلام سارے واسطے بھی آپ عطا فرما چھوڑے۔ پر میں نے یہ سونے کو یہ گال پتہ لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خبر پہنچائی تو فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمجیء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، کہ حضرت عائشہ نے سونا تشریف گنے تو حضرت فاطمہ الزہرا دے آون دا بھی دسا تے انہاں دا مقصد بھی عرض کیتا کہ اس مقصد واسطے تشریف گنے ہیں۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، اور حضرت علی اور مرتضیٰ فرماتے پہ کہ حضور علیہ السلام نے جی میں گال سنی نا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام منگدین تاکہ گھر دے مسئلے آسان ہو وجن، تو حضور سارے کول تشریف گنے وقد اخذنا مضاجعنا، اور سونا اس ویلے تشریف گنے جے اساں اپنے بستراں تے لیٹ چکیا سے، اور پوری حدیث دا ایک مزاج جڑا دا اقتضاء النص سے اس کو کئی چیزاں کئی سماجی حقائق اور کئی ایسی ڈیٹیلز بھی ملدیاں پئی ہوندیاں، عموماً لفظاں چ نہیں ہوندیاں لیکن انہاں لفظاں دی ترتیب وچ موجود ہوندیاں۔ لہٰذا لگتا یہ ہے کہ سونے کو جی میں گھر آ کے پتہ لگا ہو سکتا ہے کفتاں دے بعد ہی تشریف گنے ہوئن اور پتہ لگا ہوئے اور سونا فوراً اپنی شہزادی کو گئے، اس واسطے وہ سم گئے تو حضور نے اگلی فجر نہیں تھی ونڈی تھی، یہ جو کچھ عطا فرماونا ہے اپنی شہزادی کو آپ نے رات گزرن کو پہلے ہی انہوں کو پہنچ کے عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام سارے گھر تشریف گنے فرمائیں اخذنا مضاجعنا، اساں اپنے بستر جا سے فذهبت لاقوم، حضرت علی فرمائیں کہ میں جلدی کوشش کی تھی اٹھن دی کیونکہ آپ تشریف گنے تو آپ دا استقبال کراں اور ادب کراں۔ فقال علی مکانکما، حضور نے فرمایا نہیں لیٹے رہو علی مکانکما، جی میں پے وے اویں پے رہو۔ فقعد بیننا، حضرت علی فرمائیں کہ حضور آ کے میں اور حضرت فاطمہ الزہرا اکٹھے تشریف فرماہن تو حضور سارے وچالے چاہ کے بہ گئے۔ فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، یہاں تک کہ میں حضور علیہ السلام دے قدماں دی ٹھنڈک اپنے سینے تے محفوظ کی تھی، یعنی حضور جو سونی پلتھی ماری نا تو ایک قدم حضرت علی دے نال لگ گیا، دوجا قدم سونے دا حضرت فاطمہ الزہرا دے نال۔ اور مدینے چونکہ سردی بہت پوندی ہے اور مدینے دی سردی خصوصاً مکیاں واسطے ایک بہت بڑا امتحان رہا، اور میں جی عرض کی تے حدیثاں بہت سارے سماجی حقائق اون ویلے دی پوری زندگی دا ایک منظر نامہ سمجھ آندا پیا ہوندے تا مکہ مدینہ دی سردی بندہ جے رات کفتاں دے بعد سردیاں دے موسم میں کہندے گھر ونجے تو اے این ممکن ہے کہ ان دے ہاتھ بھی ٹھرے ہوئے تے قدم بھی ٹھرے ہوئے، تو سونے دے سونے قدم ٹھرے ہوئے، اس واسطے سارے وچالے جو آگے بیٹھے تو سردیاں دا موسم ہی پتہ لگ گیا اور حضور دے سونے قدماں دا ٹھڈا ہونا بھی پتہ لگ گیا کہ میں انہاں دی ٹھنڈک اپنے سینے تے، یعنی حضور جی بیٹھے تو ایک سائڈ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی حضور دے قدم مس ہوئے تو انہاں دی ٹھنڈک اپنے سینے تے محسوس فرمائی، اور فرمائیں وقال الا اعلکما خیرا مما سألتمانی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے بنا حدیثیں تصریح ہے لیکن اتنا تصریح نہیں، لیکن سونے دا جڑا سوال ہے یا جواب ہے وہ جواب بہت سارے بے مسئلے جڑے وچالے جو لکے پے انہوں کو کھلیندا پیے کہ عموماً خاتون جدیں بھی گھر دا کوئی اس قسم دا مسئلہ چاہ کے ویندی ہے تو اتھاں صلاح خاوند دی بھی شامل ہوندی، وہ ایویں نہیں گئی ہوندی۔ لہذا حضور نے حضرت فاطمہ کو ہن اکلا نہیں فرمایا، ہن دعاؤں کو اکٹھا گفتگو پہ فرمایا میں تو کو وہ شے نہ دیواں جیری جو کچھ تساں دعا منگے اس کولی بہت بہتر ہوئے تھوڑے بس، الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی، حالانکہ منگن تو حضرت فاطمہ گئی ہیں، اس کو پہلے بھی واحد دا سیغ ہے، واحد مؤنث دا جڑا بیان پیا کریں دے کہ حضرت فاطمہ گئی ہیں، لیکن سونے کو اللہ دی عطا دے نال ہی پتہ ہے، اور ایک ویسے کامن سینس دی گال بھی ہے کہ بغیر مشورے دے گال نہیں ہو سکتی، اور ویسے کچھ حدیثاں باقاعدہ ذکر ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں بھی پانی ڈھو تھکا وداں تے تساں چکی چلا تو ایک بندہ مل ویسی تو دوئے سو کے تھی ویسے، تو حضور نے فرمایا کہ تسا جو کچھ منگے اس کو اعلیٰ و افضل چیز عطا فرمائے، بہت چنگی اس کو جو تسا منگی ہے، اور وہ کیڑی چیز ہے اذا اخذتما مضاجعکما، اور چونکہ حضور راتی رات ہیں اور یہ وظیفہ بھی وہی جڑا بسترے تے پڑھنا آئی، لہذا سونا چاندن جو اے رات ہی وظیفے بغیر نہ گزرے حضرت فاطمہ تے حضرت علی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرماوے تو ساری ہر رات ہی وظیفے نال جڑ ونجے،
یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. ابن قیم نے تو اس تے بہت سونی گفتگو فرمائی ہے, وہ بھی میں اگو عرض کریں تھوڑی جی. تو حضور علیہ السلام نے سونے کلمات پہلے مکمل کر کے فرمایا جنہیں بھی بستر تے پہنچو تو ایک وظیفہ مختصر جی فرمایا کر چھوڑا کرو. تو کبرا 34 فرمایا 34 دفعہ اللہ اکبر دیاں صدامہ بلند کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 دفعہ. وتسبح 33 اور 33 دفعہ تسبیح پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وتحمد 33 اور 33 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. فرمایا یہ کلمات بستر تے پہنچ کے فہو خیر لکما من خادم. فرمایا اے نوکروں کو زیادہ فائدہ دے والے کلمے, خادم کو ود کے فائدہ دے سنے کلمے. تو ابن قیم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی اور دیگر علماء نے فرمائیے کہ حضرت فاطمہ گئی ہیں نوکر منگن, اور نوکر منگن دا مقصد یہ ہے کہ ان دی وجہ کول مشقت کم ہو ویسی, مشقت کم ہو سی تو گھر دی بھی سہولت ہو ویسی. لیکن حضور علیہ السلام ہی خادم دی جہاں تے بیٹھے ہیں وظیفہ. چلو وظیفہ بندے دا اللہ دا ذکر ہے, اس نے آخرتی تک میں آمنا ہے, اجر اور ثوابی عطا ہونا ہے, اور یہ تو سب تو افضل وظیفہ ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. افضل وصائف دے وچوں ہے. حضور علیہ السلام فرمائیں کہ دو چیزاں حضور نے ایک حدیث پاک بیان فرمائیں کہ دو چیزاں یاد رکھا ہے, ایک قرآن یاد رکھا ہے تے بھی ایک وظیفہ یاد رکھا ہے. فرمایا وہ وظیفہ بھی قرآن دا ہی وظیفہ ہے. قرآن نے ہی سبحان اللہ تسبیحاں بھی بیان کیتی ہیں, الحمد بھی بیان کیتے اور اللہ دی تکبیراں بھی بیان کیتی ہیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ دو اشارے قرآن کریم نے ہی فرمائیں. تو سونے فرمایا اے وظیفہ تریجا کلمہ بڑا کامل وظیفہ ہے. اللہ دے ذکر دی ہر کیفیت اس کلمے چ موجود ہے. تو حضور علیہ السلام خادم انہوں کو نوکر چاہیے دیتے, حضور وظیفہ پہ ارشاد فرمائیں اور نال ہی فرمائیں بے خادم کو بہت چنگائی دا مطلب ہے کوئی کم این وظیفے نے وہ خادم علیہ ہی کرنا ہو سی, چھڑا قبر والا کم نہ ہو سی, چونکہ انہوں کو تو زندگی دی سہولت چاہیے. تا ابن قیم نے سونی گفتگو کی تھی. وہ آدھے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہوئے کہ میرے جسم میں جتنی طاقت ہوئے کہ جتنا کم کرنا تے تھکا نہیں, جیرا کم نوکر کرے سن 1000 باری آپ کے تے وط بھی ڈنگا کم کرے سن, وہ بندہ آپ کر گھنے تے الٹا خوش تھی ہوئے تے جسم مزید او دا متحرک ہو ونجے کم کر کے. فرمایا اگر یہ چاہیے تو بستر تے سم کے وظیفہ پڑھو انشاءاللہ بڑھے پا جوانیاں بدل ویسے, گوڑاں دی درداں ٹور ویسے تے پنیاں بھی ٹھیک تھی ویسے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے, بستر تے سم کے وظیفہ پڑھنا چاہیے جہاں, کیونکہ جیسے درجے جس انداز حدیث کو ثابت ہوئے اس پہ پورا عمل کرنا چاہیے. لہذا بستر دے بن کے کوئی ایڈا اوکھا کم میں نہیں, ہر نماز بعد یہ وظیفہ ہے پیا, دیگر حدیث کہ ہر فرض دے بعد یہ چیزیں اسے رنگنا. اور ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں ترے دے وچوں جے کو پہلے پڑھو تے جے کو پیچھے پڑھو کوئی فرق نہیں. چونکہ میں جی ترتیب نال پڑھے اساں عموماً نماز ہی اس ترتیب نال نہیں پڑھ دے, اساں پہلے سبحان اللہ پڑھ دیں 33 دفعہ وت الحمدللہ وت اس دے بعد 34 دفعہ اللہ اکبر. لیکن اس حدیث مبارک جو بخاری شریف دی ہے اس سے پہلے اللہ اکبر 34 دفعہ وت الحمدللہ 33 دفعہ وت سبحان اللہ دوجے نمبر تے سبحان اللہ ہے, تیجے نمبر تے الحمدللہ ہے. تو یہ دوجی حدیث جیڑی کلیئر کیتے پورے معاملے کو. سونے فرمایا انہاں ترے ذکراں دے وچوں جیڑا پہلے کرو تے جیڑا پیچھے کرو کوئی فرق نہیں. لہذا جیڑے رنگ نالی کوئی پڑھے اسے رنگ نالے پڑھ سکتا ہے. اور جسم دی طاقت واسطے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے کہ جسمانی طاقت ہی بندے کو مل ونجے, اور جویں ظاہر عمر گزرن دے نال یا حالے ایڈی نوی گزری ہوئے تو پورا دین بندہ تھک وندے کم کر کے. تو جسمانی قوت دا بہترین مقوی وظیفہ یہ اللہ سونے دا ذکر ہے, تو طاقت ہی انشاءاللہ اضافہ ہوئے سی. اور اس دے بعد حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے کدیں یہ شکایت نہیں کی تھی جو جسم میں کوئی تکلیف ہے حضور علیہ السلام دے وظیفے دے بعد. اور تفصیلی حدیث ہے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی, بخاری چ نہیں لیکن دیگر کتب حدیثی جو دی تفصیل موجود ہے. تو اس آپ کو اپنے شاگرد نے پوچھا, اور یہ جنگ صفین دے بعد آپ حدیث بیان پہ فرماندے, آپ نے فرمایا کہ جداں دا سونے کول میں وظیفہ سونا ہے, کوئی رات نہیں کہ بستر تے لیٹا ہوا تے سجنا دی یہ وظیفے نال وفا نہ کی تھی. فرمایا ہر رات جداں دا وظیفہ سونا ہے سونے کول. پوچھنے والے پوچھا کیا صفین دی رات ہی نہ بھولے؟ فرمایا ہاں صفین دی رات ہی نہ بولا, جو کہ آپ دی حیات مبارکہ دی اوکھیاں ترین راتیں دے وچوں ظاہر ہو جنگ دیاں راتیاں, انہاں جو ایک صفین دی رات. اس نے عرض کی تھی کہ کیا صفین دی رات ہی آپ نے وظیفہ نہیں چھوڑا؟ فرمایا ہاں صفین دی رات ہی وظیفہ نہیں چھوڑا.
یہ ہے محبت عشق تے یہ ہے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. تا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وظیفے دے بعد ویسے تا آپ دی پوری زندگی اللہ دے نال اسے لفظ بطول جی آپ دی سونا لقب ہے اس کو عبارت ہے کہ پوری زندگی ہر شے کو کٹ کے سونے رب دے نال ہی جڑیاں رہیاں. لیکن اس وظیفے دے بعد تا چونکہ جی دنیا داری دو ہی خادم دی وجہ کول کوئی دنیا دی محبت دی وجہ کول نہیں ظاہر اس طرح دی آسانی بالکل شریعت بھی اجازت دے دی ہے اور سونا رب بھی قرآن خود فرمائے لا تنس نصیبک من الدنیا دنیا دے امور ہی جو کچھ انسان ہوئے اس کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو مکمل وقت اپنے سونے رب دو ہی متوجہ کر چھوڑا. اور آقا کریم علیہ السلام دی دعا ہے اپنی اولاد واسطے کہ اے اللہ میری اولاد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما. بقدر کفایت کفافہ دا لفظ یہ بے الفاظ بھی ہیں لیکن مفہوم انہوں نے یہ ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو سادات کو اتنا رزق عطا فرما جو انہوں دا کم چلتا رہے زیادہ حساباں چوکھے نہ تھی ویں 100 کا کم ہوئے. میرا نانا جی یاد آئے کہ 10 روپے آ ونجن تو ساکو نیندر نہیں آتی جی تک انہوں کو مکاؤ نہیں لوگ پتہ نہیں کٹھا کی میں کر گندے اس اور باقی نانے دی زندگی بھی اسے حقیقت کو عبارت ہے وہ چھڑا لفظ نہیں ہونا دا. تا حضور علیہ السلام نے اپنے پوری ضروریت واسطے یہ دعا منگی ہے کہ اے اللہ انہوں کو بقدر کفایت رزق عطا فرما. اور سارے واسطے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر دنیا ہی سب کچھ ہوئے تو حضور نے اپنے بالا واسطے دنیا منگی ہوئے. حضور کو ود کہ کون حریص ہو سکتے امت تے بھی تے اپنے شہزاداں تے حریص علیکم قرآن فرمائے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور سب تو ود کے حریص ہیں اپنی امت تے سب تو ود کے انہوں دا خیر چاہن والے. کئی بابے تے کئی ماواں مل کے بھی وہ محبت اپنے بالا نال نہیں کر سکدیاں جی سونے کو محبت ہے اپنی امت دے نال. آقا کریم علیہ السلام سب تو ود کے حریص ہیں لیکن آپ نے امت واسطے بھی دولت دی زیادتی نہیں منگی تے اپنے بالا واسطے بھی دولت دی زیادتی نہیں منگی.